بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہنے والے تمام دوستوں کو مبشر عباس کا سلام۔ دوستوں، نمرود حکومت و سلطنت کے غرور میں طاقت و تاراج کرتا رہا اور اپنی طاغوتی و ظلمانہ پالیسیوں پر عمل پیرا رہا۔ خداوند قدوس نے آخری بار اپنی حجت تمام کی تاکہ اگر اس کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو کائنات کے اندر اپنی کمزور ترین مخلوق سے اس کی ذلت امیز زندگی کو نابود کر دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا، اب ان تمام بےہودگیوں اور اذیتوں کو انجام دینے اور پھر ہزیمت و شکست فاش کھانے کے بعد تمہارے لیے مناسب ہے کہ غرور کے سرکش گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور ابراہیم کے خدا جو تمام آسمانوں اور زمین کا خدا ہے اس پر ایمان لے آؤ، نیز ظلم و ستم اور شرک و استبراء سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ مزید مہلت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی فوج بہت زیادہ ہے، اس میں سے کمزور ترین لشکر تمہیں اور اس لشکر کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ نمرود بے حیا نے ان نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی گستاخی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پوری زمین پر میری طرح کسی کے پاس بھی مضبوط اور طاقتور فوج نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کے خدا کے پاس کوئی فوج ہے تو اسے کہو ہمارے مقابلے میں لے آئے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اپنی فوج کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ نمرود نے 3 روز کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی اور کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا، یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا، جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے لشکر والے تکبر و غرور کے نشے میں مست تھے اور تمسخر کرتے ہوئے کہہ کے لگا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک لشکر ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ دوستو، ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ مثلاً ایک شخص کو ہزار مچھر چمٹ گئے اور وہ اس قدر بھوکے تھے جیسے مہینوں سے کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا لشکر ایک ذلت امیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہوا۔ نمرود نے جب مچھروں کا حملہ دیکھا تو اپنے محل کی طرف فرار کر گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے وہاں پر کوئی مچھر کا دانہ نظر نہ آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نجات پا گیا ہوں۔ اس دوران وہی فرشتہ انسان کی صورت میں دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم نے ابراہیم کا لشکر دیکھ لیا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ توبہ کرو اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ تاکہ نجات پا جاؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنک مارا تو وہ سوج گئے۔ پھر وہی مچھر اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے لگا۔ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا۔ اس کے نوکر چاکر اس کے سر پر مارتے تاکہ اسے کچھ آرام ملے۔ بالآخر وہ آہ بکا کرتے ہوئے بڑی ذلت و خواری سے واصل جہنم ہوا اور اس کی ذلت امیز زندگی کی بساط لپیٹی گئی کہ جسے قرآن نے یوں تعبیر کیا ہے، وَأَعْرَضُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔
اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شامی کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں فرمایا، دشمنوں نے ابراہیم کو بدھ کے دن منجیک میں رکھ کر آگ میں اچھالا، اور خداوند قدوس نے بھی بدھ ہی کے دن نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمزور ترین مخلوق مچھر کو ایک خود غرض جبار نمرود کی طرف بھیجا۔ وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے مغز تک گیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے زمانے کے بدمعاش ترین شخص کو موت کی نیند سلا دے۔ ابن عباس سے روایت ہے، جب مچھر نے نمرود کے ہونٹ پر کاٹا تو اس نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن مچھر اڑ کر اس کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنی ناک سے باہر نکالے، لیکن مچھر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مچھر کے ذریعے اسے 40 دن تک عذاب میں مبتلا رکھا اور آخر کار وہ واصل جہنم ہو گیا۔